السلام علیکم فرینڈس، آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ سوال و جواب پڑھیں گے۔ تو جیسے سوال ہوتا ہے کدو پر جدید تحقیق ہے نا، نئی تحقیق کیا ہے، کیا تحقیق کی، کیا کھوج وغیرہ کی۔ تو کدو ایک ہلکی غذا ہے جو کیا ہے، خود جلدی ہضم ہوتا ہے بلکہ دوسری غذاؤں کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کدو کیا ہے، ایک غذا ہے نا، اور یہ جلدی ہضم ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ دوسری جو غذا ہم کھاتے ہیں اس کو بھی جلدی ہضم کر دیتا ہے۔ کدو پیاس بجھاتا ہے نا، پانی کی پیاس بجھاتا ہے، اور کیا ہے، جگر کی گرمی اور صفرا کو دور کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سے سنیے، جگر کی گرمی اور صفرا کو دور کرتا ہے، پیشاب لاتا ہے اور پیٹ کو نرم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی چیز سمجھ میں آ گئی۔ جو کدو ہوتا ہے، کدو کیا ایک ہلکی غذا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری چیز کیا ہے، یہ ہضم ہو جاتا ہے جلدی، اور جو دوسری چیزیں ہم کھاتے ہیں ان کو بھی جلدی ہضم کر دیتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے، کدو پیاس بجھاتا ہے نا، اور کیا بتایا، پیشاب جیسے جس کو نہیں آتا ہے نا، تو اس کو پیشاب آئے گا اسے کھانے سے۔ دوسری چیز پیٹ کو کیا نرم کرتا ہے، ٹھیک ہے، قبض دور کرتا ہے، یہ چیز یاد رکھیں۔ اس کے بہت فوائد ہیں، آپ اس کو کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سنت بھی ہے کھانا۔ سنتیں اور نوافل کہاں ادا کرنا افضل ہے؟ جو سنتیں ہوتی ہیں، نوافل ہوتی ہیں، ہمیں کہاں پڑھنی چاہیے؟ تو اس کا جواب، سوال تو یہ ہو گیا، پڑھنی چاہیے یا مسجد میں، ہے نا۔ اس کا جواب یہ ہے، دیکھیے، وطر، فرض اور تحیت المسجد کے علاوہ وہ تمام سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ خوف کرتا ہے کہ گھر میں جا کر نوافل یا سنتیں ادا کرنے سے خشوع و خضوع پیدا نہ ہوگا یا ادا نہیں ہو سکیں گی، تو بہتر ہے کہ مسجد میں ہی پوری نماز پڑھ کر رخصت ہو۔ ٹھیک ہے، اگر بہتر کیا ہے، گھر میں ہی جو ہے نوافل سنتیں پڑھنا افضل ہے۔ صرف وطر کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ وطر کی نماز، فرض نماز تحیت المسجد ہے نا، جب وضو کر کے ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں وضو خشک ہونے سے پہلے، اس کو ہم تحیت المسجد کہتے ہیں، تحیت الوضو بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر خشوع و خضوع گھر میں نماز پڑھنے سے نہیں مل رہا ہے، یا پھر اگر گھر میں جائیں گے پھر نماز نہیں پڑھ سکیں گے، تو ان صورتوں میں آپ مسجد میں ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ بہتری کیا ہے، آپ گھر میں ہی پڑھیں سنت اور نوافل کی نمازیں۔ اب بچوں کے نام کیسے رکھے جائیں، مطلب کس طریقے سے نام رکھے جائیں؟ تو آج کل نام ایسے رکھے جاتے ہیں جو زبان پر بنتے نہیں۔ یہ سوچ ہوتی ہے کہ ایسا نام رکھا جائے جو کسی کا نہ ہو۔ شرعی حوالے سے رہنمائی فرمائیے کہ نام کیسا ہونا چاہیے۔ تو نام، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام کیسا رکھنا چاہیے ہمیں؟ تو جواب کیا ہے، پہلی بات یاد رکھیے کہ یہ سوچ غلط نہیں ہے کہ نام ایسا ہو جو کسی کا نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ سوچ غلط ہے، ٹھیک ہے، کہ ایسا نام ہو جو کسی کا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ایسے نام رکھنا جو زبان پر نہیں آتے، مثلا رویدہ، کہ عموماً کیا ہے، زبان پر نہیں آتا، ٹھیک ہے، ایسے نام رکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے، یعنی مطلب پرہیز کرنا چاہیے۔ کہ بسا اوقات جن لوگوں سے تلفظ ادا نہیں ہوتا تو وہ جس تلفظ سے نام پکارتے ہیں اس سے اس کا معنی خراب ہو جاتا ہے۔ مان لیجیے جس کا نام رویدہ ہے اور کسی نے تلفظ میں رویدہ کر دیا، ردا کر دیا، تو اس سے کیا ہوگا، نام کا جو معنی ہوگا وہ خراب ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں نام آسان بھاشا میں رکھنے چاہیے تاکہ جو تلفظ ہے وہ زبان پر آ جائے، ہے نا۔ کیا ہے، تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ بسا اوقات اس فکر کے تحت کہ ایسا نام جو کسی کا نہ ہو، یعنی یونک نام ہو، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ایسا نام ہونا چاہیے کہ جو کسی کا نہ ہو، یعنی یونک نام ہونا چاہیے۔ اب نام تو یونک رکھ لیا مگر اس کا معنی درست نہیں ہوتا، یا بے معنی ہوتا ہے، یا معنی معلوم ہی نہیں ہوتا ہے نا، ایسا بھی ہوتا ہے، تو ایسا نام نہ رکھیں، ٹھیک ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نام انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے، لہذا کوشش کریں کہ جب بھی نام رکھنے کی حاجت ہو تو کسی عالم یا مفتی سے رابطہ کیا جائے اور ان سے معلوم کر کے نام رکھا جائے۔ دیکھیے، نام کا جو ہے اثر پڑتا ہے انسان پر، ہے نا، جیسا نام ہوگا ویسے ہی اثر ہوگا اس پر، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، مفتی یا عالم وغیرہ سے کیا ہے، نام پوچھ کر رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں دوسرا سوال کیا ہے، خون کا عطیہ دینا کیسا ہے؟ مطلب بلڈ ڈونیشن، کیا کہتے ہیں، بلڈ ڈونیشنز۔ تو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں، بلڈ ہو گیا، ڈونیشن جو لوگ کرتے ہیں،
ٹھیک ہے. اب آج کل کہا جاتا ہے کہ اپنے خون کا عطیہ دیجیے، کیا خون کا عطیہ دینا جائز ہے؟ تو اس کا کیا ہے؟ اصلاً خون کا عطیہ دینا جائز نہیں، اور کسی شخص کا ایسے لینا استعمال میں لانا بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ مال نہیں ہے جو شے مال نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ کوئی مال تھوڑی ہے مطلب خون کا عطیہ ڈونیٹ کر دیا، وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا، اور جو ملکیت میں نہ ہو اس کا کسی کو مالک بنانا بھی درست نہیں ہے. دیکھیں، خون کا جو ہے عطیہ دینا کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، جان بچانے کا وہ مسئلہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ہے کوئی چیز نہیں ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے نا، کسی کو بھی دے دیا، پراپرٹی نہیں ہے. جب ملکیت نہیں ہے تو کسی کو دینا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دینا بھی نہیں چاہیے. ہاں البتہ اگر مریض کی جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت خون دیا تو یہ جائز ہے، مگر جگہ جگہ کیمپ لگا کر مختلف کیا ہے بلڈ بینک کے لوگ خون کا عطیہ مانگتے ہیں، ان کو خون کا عطیہ دینا جائز نہیں. اور اداروں میں ایک یہ بھی خرابی ہے کہ وہ آپ سے خون کا عطیہ لے کر اس خون کو فروخت کرتے ہیں. تو جب بھی بلڈ کیمپ لگے، بلڈ ڈونیشن کیمپ لگے، تو اس میں خون کا عطیہ دینا جو ہے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، خون کا عطیہ دینا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ آپ کا خون کا عطیہ لے لیں گے اور اس کو کیا کر دیں گے؟ ڈونیٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. ہاں اگر کسی کی جان بچانی ہے تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن ڈونیٹ کرنا جائز نہیں ہے. اب استخارہ کرنا کہاں سے ثابت ہے نا، پوچھتے ہیں لوگ کہاں ثابت ہے. تو استخارہ کیا ہے؟ کیا اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے؟ تو استخارہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ خبر طلب کرنا ہے نا، خبر طلب کرنا جو ہمیں معلوم نہیں کہ ہاں یہ کام اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا. استخارہ کا اصطلاحی معنی کسی بھی معاملے سے قبل یعنی پہلے ایک عمل مخصوص کے لیے اپنے لیے خیر کی آگاہی حاصل کرنا استخارہ ہے. مطلب کہ اگر ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے کام صحیح ہوگا، کرنا بہتر ہے، کہ ہمارے حق میں خیر ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ استخارہ کرتے ہیں. استخارہ سے آگاہ ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ کام ہمارے لیے مخصوص ہے کرنا یا نہیں. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے تمام امور میں، جیسا کہ قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے تھے. استخارہ کا طریقہ احادیث میں موجود ہے، اور استخارہ کا طریقہ میں نے بتا بھی دیا، آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں نماز کی پلے لسٹ میں یا معاون نماز میں، ہے نا، ان سب چیزوں میں. اب جو ہے کیا رومال کا سترہ کافی ہے؟ دیکھیں، سترہ کا جو معنی ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے سامنے جو ایسی چیز رکھ لے گا جس سے اس کے سامنے سے گزرنے والوں سے کیا ہے اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے سترہ رکھا جاتا ہے. کوئی لکڑی وغیرہ، بوتل رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی خاتون گھر میں نماز ادا کر رہی ہے، اس کے آگے اگر رومال یا دوپٹہ رکھا ہوا ہے تو اس کا کیا حکم ہے نا؟ کیا سترہ ہو جائے گا اس سے یا نہیں؟ ہے نا. تو بتانا غالباً سائل یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی خاتون گھر میں سائل مطلب سوال پوچھنے والا، گھر میں نماز ادا کرتے ہوئے رومال یا چادر کا سترہ بنا سکتی ہے. چادر یا رومال کا سترے کے حکم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، چادر یا رومال سترے کے حکم میں نہیں ہے، آپ چادر یا رومال سترہ نہیں بنا سکتے. اسی طرح بعض نمازی اپنے آگے ٹوپی یا کیا ہے جوتے رکھ کر نماز شروع کر دیتے ہیں. یاد رہے کہ ٹوپی اور جوتے بھی شرعی سترے کے زمرے میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، سترے کی مقدار ہمارے فقہاء نے 1 ہاتھ لمبا اور 1 انگلی چوڑا بتایا ہے. جتنی 1 انگلی چوڑی ہوتی ہے اتنا بتایا ہے. 1 انگلی چوڑی نہیں، فقہاء نے 1 ہاتھ لمبا اور 1 انگل کیا ہے چوڑا ہونا لکھا ہے. اگر اتنی مقدار نہیں تو گزرنے والا سخت گنہگار ہوگا. پھر سمجھے 1 ہاتھ لمبا ہونا چاہیے اس کی لمبائی، اور 1 انگل چوڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کتنا؟ 1 انگل کم سے کم وہ چوڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جب ہی سترہ ہوگا، ادروائز سترہ نہیں مانا جائے گا. اگر 1 ہاتھ چھوٹا ہے لمبائی میں اور 1 انگل چوڑا نہیں ہے تو سترہ کے حکم میں نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ دودھ پیتے بچے کا جھوٹا پانی پی سکتے ہیں نہیں. تو کیا دودھ پیتے بچے کا جھوٹا پانی پی سکتے ہیں؟ اس کا کیا حکم ہے؟ تو انسان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا جھوٹا ہر صورت میں پاک ہے. اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کا جو ہے جھوٹا اور
مسلمان کا جھوٹا کیا ہے؟ ہر صورت میں پاک ہے۔ اب ظہر اثر میں بلند آواز سے قرأت کرنا کیسا ہے؟ قرأت اب اس میں کیا ہے؟ ظہر اور عصر میں بلند آواز سے قرأت کرنا کیسا ہے؟ اگر امام ظہر یا عصر میں بلند آواز سے قرأت کرے تو کیا حکم ہے؟ تو امام پر ظہر عصر کی نماز میں آہستہ آواز میں قرأت کرنا کہ صرف اس کے کان سنے واجب ہے، ٹھیک ہے؟ صرف اس کے کان سنے، اتنی آواز سے قرأت کرے، نہ کہ پیچھے والے لوگ سنیں، جیسا کہ امام شامی علیہ الرحمہ فتاوی شامی جلد چہارم یعنی چوتھے صفحے پر اور چوتھے صفحے پر 469 پر فرماتے ہیں کہ ظہر اثر میں آہستہ قرأت کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، کہ امام خود سن سکے۔ اس کے بعد اگر کسی امام نے ظہر یا اثر میں 3 الفاظ یعنی الحمد للہ رب العالمین کہے دیے، پھر یاد آیا کہ قرأت آہستہ کرنی تھی، لہٰذا اب امام پر سجدہ سہو ہوگا، اور اگر 2 الفاظ پر یاد آ گیا اب آہستہ سے قرأت کرے، ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ اگر 2 الفاظ کے الحمد للہ تو چپ ہو گیا تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، 2 سجدے نہیں کرنے پڑیں گے، اینڈ والی رکعت میں 2 سلام، ایک سلام پھیر کر۔ اگر 4 الفاظ پڑھ لیے تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور 3 الفاظ یا 3 سے زیادہ الفاظ پڑھ لیے اب سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر نہ کرے یا بھول گیا تو امام اور مقتدیوں پر نماز واجب الاعادہ یعنی نماز لوٹانی ہوگی، یعنی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اگر 2 لفظ کیا الحمدللہ تو نماز کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہوگی، سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا۔ 4 الفاظ کیے تو آپ کو سجدہ سہو جو ہے کیا کرنا پڑے گا، اتنی بات آپ یاد رکھیں۔ اب آگے کی ویڈیو میں آگے کے سوال جواب پڑھیں گے۔